بنو اسد بن عبد العزیٰ کا۔ یہ اسد بن عبد العزیٰ جو ہے یہ قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن قریش ان کے بیٹے ہیں، یعنی قبیلہ قریش کا ہی یہ ایک شاخ ہے یہ۔ اور قصی بن کلاب کے عبد العزیٰ کے علاوہ عبد المناف ان کے بیٹے ہیں، قصی ہیں اور عبد الدار ہیں۔ عبد المناف کی اولاد میں بنو ہاشم اور بنی امیہ آ رہی ہے، جبکہ عبد الدار کی اولاد میں کعبے کے کلید بردار جو ہیں عثمان بن طلحہ اور ان کی اولاد ہے، جبکہ عبد العزیٰ جو ہیں ان کے 3 بیٹے ہیں، حاطب، الحویرث اور اسد۔ حاطب کے بیٹے توسیب تھے لیکن ان کی آگے کوئی اولاد نہیں ہوئی، جبکہ الحویرث کے بیٹے عثمان تھے، اور عثمان بن الحویرث جو ہیں یہ انہوں نے رسول پاک کی بعثت سے پہلے کرسچینٹی اختیار کی تھی، عیسائیت اختیار کر لی تھی اور مکے سے چلے گئے تھے عیسائی علاقوں کی طرف، تو اس لیے یہ اسد ان کے بیٹے تھے جن سے ان کی اولاد آگے بڑھی ہے، اور یہ قبیلہ جو ہے یہ بنو اسد کہلاتا ہے۔ یہ لوگ مشورہ دیتے تھے، یعنی جو ان کا عہدہ تھا، یہ جو قریش کے سردار ہوتے تھے ان کو مشورہ دیتے تھے یہ۔ اسد کے ایک بیٹے عمرو تھے اور ایک خویلد ہیں۔ خویلد کی ایک بیٹی ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد جو ام المومنین ہیں، رسول پاک نے سب سے پہلے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ 11 رمضان 10 نبوی میں ان کی وفات ہوئی ہے 65 سال کی عمر میں۔ اور حضرت خدیجہ کا جو نکاح ہوا ہے اس میں عمرو بن اسد جو حضرت خدیجہ کے چچا تھے، انہوں نے حضرت خدیجہ کے ولی کی حیثیت سے نکاح پڑھوایا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ کے والد جو تھے خویلد، ان کا حرب فجار سے قبل ہی انتقال ہو گیا تھا، تو اس وقت ان کے چچا نے جو ہے رسول پاک سے ان کا حضرت خدیجہ کا نکاح پڑھوایا تھا، یعنی کہ ان کے ولی کی حیثیت سے۔ حضرت خدیجہ کے ایک بھائی ہیں حزام، اور ان کے بیٹے ہیں حکیم بن حزام، جنہوں نے حضرت زید بن حارث کو جب 15 سال کی عمر تھی ان کی، تو انہیں خریدا تھا اور حضرت خدیجہ کے سپرد کیا تھا۔ یہ حکیم بن حزام رسول پاک سے 5 سال عمر میں بڑے تھے، اور فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی خولہ جو ہیں یہ حضرت عثمان بن مظعون، بہت مشہور صحابی ہیں، ان کی بیگم تھی۔ حکیم بن نظام کے 2 بیٹے ہیں، عبداللہ اور ہشام، اور عبداللہ کے بیٹے عثمان جو تھے انہوں نے یزید کے خلاف جو ہے یزید کی حکومت کے خلاف تھے یہ، اور اس بات پہ ان کو کوڑے مارے گئے تھے جو وہاں کا حاکم تھا عمر بن زبیر، اس کی طرف سے۔ حضرت خدیجہ کا ایک بھائی ہے نوفل، یہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، جبکہ خویلد کا ایک بیٹا طلحہ بن خویلد اسدی تھا جو غزوہ خندق میں اس نے بنو اسد کی قیادت کی تھی، جو مسلمانوں کے خلاف کفار کا لشکر آیا تھا حملے کے لیے۔ طلحہ بن خویلد اسدی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، جب مسلمہ قذاب، اسود انسی، سجاح بنت حارثہ، ان لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ان کے خلاف پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر کشی کی تھی، تو اس کے طلحہ بن خویلد کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا اس کے خلاف کارروائی کے لیے، اور
جو منکرین زکوٰۃ تھے وہ بھی اسی کے لشکر میں شامل تھے، تو ان کو حضرت خالد بن ولید نے ان کے لشکر کو شکست دی تھی۔ اس وقت یہ وہاں سے بھاگ گیا تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ خویل کے ایک بیٹے عوام تھے، انہوں نے صفیہ بنت عبد المطلب سے شادی کی تھی۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام اور حضرت صائب جو ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، جبکہ حضرت زبیر بن عوام ان کی بیگم تھیں حضرت اسماء بنت ابو بکر، اور حضرت زبیر کی جو اولاد ہوئی ہے ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہ جو مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، تو 2 سال تک ان کے کسی گھرانے میں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 2 سال کے بعد جو پہلی ولادت ہوئی تھی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہوئی تھی 2 ہجری میں۔ انہوں نے پھر یزید کی حکومت کے خلاف کام کیا تھا، اور 65 سے 68 ہجری تک یہ یزید کے خلاف کارروائی کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد 68 ہجری میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں یہ شہید ہوئے تھے۔ 4 بیٹے ہیں ان کے، عباد، ثابت، حبیب اور حمزہ، جبکہ ثابت کے بیٹے حبیب بن ثابت جو تھے یہ عباسی فوج کے اندر شامل تھے، جنہوں نے بنی امیہ کی حکمرانی کا خاتمہ کیا تھا۔ حضرت زبیر کے دوسرا بیٹا ہے اس کا، حضرت زبیر کا یہ عمر بن زبیر، یہ یزید کی طرف سے علاقے کا حکمران تھا اور یزید کی فیور کرتا تھا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے انہوں نے اس کی فوجوں کو شکست دی، اس کو گرفتار کیا، اور اس نے کئی صحابہ اور ان کی اولادوں کو کوڑے مارے تھے، کیونکہ وہ یزید کی حکومت کے خلاف تھے۔ تو اس کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب گرفتار کیا تو اس کو پھر وہ تمام جو صحابہ کی اور ان کی اولادوں کو اس نے کوڑے مارے تھے، وہ کوڑے اس کو بھی مارے گئے گن گن کے، یعنی کہ اسے کہا گیا کہ کسی کو اس نے 40 کوڑے مارے تھے، کسی کو 60 مارے تھے، کسی کو 80 کوڑے مارے تھے۔ تو اس کو پھر باندھ کے جو ہے اتنے کوڑے مارے انہوں نے کہ اس کا دم نکل گیا تھا اس وقت۔ پہلے ایک آدمی کو جو 40 کوڑے مارے ہیں وہ اس کو مارے گئے، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایک اور صاحب کو اس نے 60 کوڑے مارے تھے وہ بھی اس کے مارے جائیں، پھر وہ سزا اس کی ختم ہوئی، پھر یہ کہا گیا کہ ایک اور صاحب کو اس نے اتنے کوڑے مارے وہ بھی اس کے مارے جائیں۔ تو اس طریقے سے اس کو اتنے کوڑے مارے گئے تھے کہ اس میں اس کا دم نکل گیا تھا، جبکہ اس کا ایک بھائی عبیدہ جو تھا یہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ بھائی اب یہ ان کی سزا ختم ہو گئی ہے، اتنے کوڑے اس نے جو ہے وہ نہیں مارے تھے، تو پھر یہ عبیدہ جو ہے یہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہا تھا، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو اتنے کوڑے مارے کہ اس میں یہ انتقال کر گیا تھا۔ حضرت ماسہ بن زبیر جو ہیں یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے داماد تھے، اور مختار ثقفی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے خلاف حضرت ماسہ بن زبیر نے کارروائی کی تھی اور اس کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ان کی بنی امیہ کی فوجوں کے ساتھ لڑائی ہوئی جس میں یہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا عیسیٰ جو تھا یہ بھی شہید ہوا تھا ان کے ساتھ ہی، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے جعفر جو ہیں ان کے بیٹے تھے ابراہیم، جو بنی عباس کی فوج میں شامل تھے، جنہوں نے بنی امیہ کی حکمرانی کا خاتمہ کیا تھا۔ حضرت زبیر کا ایک بیٹا عاصم ہے، ایک مہاجر ہے، اور ایک منظر اور اس کے بیٹے محمد کو بھی یہ اسی عمر بن زبیر نے جو ہے 60 کوڑے مارے تھے اس نے، حضرت امام حسین کی فیور پہ اور یزید کی حکمرانی کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ یہ
حسین بن نبیر نے جب مکے پہ حملہ کیا تھا تو اس کے خلاف یہ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے منظر بن زبیر۔ اب اسد کے تیسرے بیٹے ہیں نوفل۔ ان کی ایک بیٹی ام قتال تھیں جنہوں نے حضرت عبداللہ کو اپنے ساتھ رات گزارنے کی آفر کی تھی۔ جب نور محمدی ان کے ماتھے پہ چمک رہا تھا تو اسے دیکھتے ہوئے ام قتال نے جو ہے حضرت عبداللہ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ رات بسر کریں، تو اس وقت یہ اپنے والد کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب نے ان کی حضرت آمنہ سے شادی کی تھی، اور نور محمدی جو ہے وہ حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اگلے دن جب حضرت عبداللہ نے ان سے پوچھا اس بارے میں تو انہوں نے کہا کہ نور تمہارے ماتھے پہ چمک رہا تھا جو اب چلا گیا ہے، اور اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی کے بھائی تھے ورقہ بن نوفل۔ اور جب رسول پاک پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وقت کے بعد حضرت خدیجہ رسول پاک کو لے کے اسی ورقہ بن نوفل کے پاس آئی تھی، جنہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اور بت پرستی چھوڑ دی تھی۔ اور عیسائیوں کی جو مذہبی کتابوں کے اندر اس بارے میں جو مستقبل کے واقعات تھے وہ ان کو بتائے گئے کہ آپ کی قوم مخالفت کرے گی آپ کی، اور آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی مدینہ کی طرف، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ اس وقت ورقہ بن نوفل کی عمر 80 سال ہو گئی تھی، اور کچھ عرصے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسد کے ایک بیٹے مطلب تھے، ان کے بیٹے اسود تھے، اور قبیلہ بنو اسد کی طرف سے جب حجر اسود کی تنصیب کے موقع آیا تھا تو ایک چادر کا کونا اس کو پکڑایا گیا تھا۔ رسول پاک نے جب حجر اسود کی تنصیب دوبارہ اس کو نصب کیا تھا کعبے میں، تو چادر کا جو کونا پکڑ کے جو افراد گئے تھے ان میں اسود بن مطلب بھی تھے۔ اس کا بیٹا تھا مہبار بن اسود۔ اس نے جب یہ ابو العاص بن الربی جو تھے رسول پاک کے داماد تھے، حضرت زینب کے شوہر تھے، وہ گرفتار ہوئے غزوہ بدر میں، تو حضرت زینب نے ان کی رہائی کے لیے ایک ہار بھجوایا تھا مدینہ میں، اور وہ ہار حضرت خدیجہ نے ان کو شادی کے وقت تحفتاً دیا تھا۔ تو رسول پاک نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ ہار ان کو واپس دے دیا جائے، اور اس کے بعد ابو العاص سے کہا گیا تھا کہ مکہ واپس جا کے حضرت زینب کو جو ہے وہ مدینہ بھیج دیں۔ تو ابو العاص جب مکہ واپس گئے تو انہوں نے وعدے کے مطابق حضرت زینب کو مدینہ بھجوانا چاہا، تو اس وقت یہ راستے میں مہبار بن اسود آیا تھا جس نے ان کو اونٹ سے پھینک دیا تھا، اور اس کے بعد حضرت زینب کا حمل بھی ضائع ہو گیا تھا اور وہ زخمی بھی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر یہ مکہ واپس لے آئے تھے، اور پھر ان کو لوگوں نے کہا کہ ابھی یہ جو ہے، کسی نے کہا تھا انہیں کہ ابھی مسلمانوں کے خلاف کافی لوگ غصے میں ہیں، تو آپ ان کو اس طریقے سے دن کی روشنی میں نہ بھیجیں، ان کو 3-4 دن کے بعد جو ہے وہ رات میں یہاں سے روانہ کریں۔ اس کے بعد پھر ابو العاص نے ان کو بعد میں مدینہ بھجوایا تھا۔ تو مہبار بن اسود نے حضرت زینب کا حمل ضائع کیا تھا، اس وجہ سے جب فتح مکہ کے وقت 14 افراد کی فہرست دی گئی تھی کہ یہ لوگ جہاں ملیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان میں یہ مہبار بن اسود بھی شامل تھا، لیکن اس کو پھر بعد میں معافی دے دی گئی تھی۔ اسود کا ایک بیٹا عقیل بن اسود تھا، یہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، جبکہ ایک بیٹا اس کا ضمہ تھا، یہ بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کے لیے جو ہے جب مقاطع چل رہا تھا مسلمانوں کے خلاف مکے میں، تو اس کے ختم کرنے کے لیے اس نے کام کیا تھا۔ مقاطع یعنی کہ مسلمانوں کا جب بائیکاٹ کیا گیا تھا تو بائیکاٹ کو ختم کروانے کے لیے اس نے کوششیں کی تھیں۔
اس کی بیگم تھی عاتقہ بنت عبد المطلب۔ اس کا ایک بیٹا حارث جو تھا یہ بھی اسی کے ساتھ غزوہ بدر میں مارا گیا تھا مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے، جبکہ اس کا دوسرا بیٹا یزید جو ہے یہ غزوہ حنین میں شہید ہو گیا تھا۔ اسد کا ایک بیٹا حارث ہے، اور حارث کے دو بیٹے ہیں ہشام اور زبیر۔ زبیر کی بیٹی تھی ملیحہ، اور ملیحہ کا ایک بیٹا جنادہ تھا، جبکہ ہشام کا بیٹا ابو الجنتری نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کو اس نے کافی کفار جب ان کو اذیتیں دیتے تھے تو ان سے وہ بچاتا تھا مسلمانوں کو، انہیں منع کرتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اس وجہ سے غزوہ بدر کے وقت رسول پاک نے 3-4 افراد کے نام دیے تھے، ایک حضرت عباس کا نام دیا تھا، ایک ابو الجنتری کا نام دیا تھا، کہ یہ لوگ جس کے مقابلے پہ بھی آئیں وہ انہیں قتل نہ کرے بلکہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ابو الجنتری اپنے بھانجے جنادہ کے ہمراہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی اور کفار وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، اس وقت یہ اپنے بھانجے کے ساتھ جو ہے پیچھے رہ گیا تھا۔ تو یہ حضرت منظر کے اس کے مقابلے پہ اس وقت آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی رسول پاک نے تمہیں گرفتار کرنے سے منع کیا ہے، میں تمہیں اپنا قتل کرنے سے منع کیا ہے، تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں تمہیں گرفتار کر لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میرے بھانجے کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ اس کے بارے میں رسول پاک نے ایسا کوئی آرڈر نہیں کیا، تو میں اس کو تو قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم میرے بھانجے کو قتل کرو گے اور میں اپنی گرفتاری دے دوں اور اس کے بعد مکے جا کے اس کی ماں اور مکے کی عورتوں کے طعنے سنوں کہ تم نے اپنے بھانجے کو تو مروا دیا اور اپنی جان بچا لی ہے، تو میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد یہ بھی مقابلے پہ آیا اور حضرت منظر کے ہاتھوں یہ مارا گیا تھا، اور اس کے بعد حضرت منظر نے اس کے بھانجے جنادہ کو بھی قتل کر دیا تھا۔ یہ تمام ڈیٹیل تھی میرے پاس جو تھی بنو اسد کی۔ اس بارے میں آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی ایسی معلومات ہیں کسی ایسے فرد کے بارے میں جو بنو اسد سے ہی تعلق رکھتا تھا اور اس کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو کمنٹ سیکشن میں اس بارے میں ہمیں آپ بتا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اب انشاءاللہ جو دیگر افراد ہیں قبیلہ قریش کے، ان کے بارے میں ہم مزید آگے کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔